روپے 56 پیسے سے بڑھ کے 181 روپے 94 پیسے ہو جائے گی، لیکن کیروسین کو 26 روپے 38 پیسے اس لیے بڑھایا گیا جی 155 روپے 56 پیسے کیروسین پہ سے قیمت ہم نے 26 روپے 38 پیسے بڑھائی ہے، تو اس کے اوپر 181 روپے 94 پیسے ہو گئی۔ یہ 26 روپے 38 پیسے اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ اس پہ اب زیرو نقصان ہو گیا۔ اگر ہم 30 بڑھاتے تو اس پہ 3-4 روپے ٹیکس مل جاتا، لیکن پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک دم ایکسیپٹیبل نہیں تھا، ہم اس پہ ٹیکس اس وقت نہیں لینا چاہ رہے، تو اس کے اوپر ٹیکس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیروسین واحد چیز ہے جس پہ حکومت کو نقصان نہیں ہو رہا، باقی لائٹ ڈیزل آئل پہ 8 روپے، پیٹرول پہ 9 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل پہ 23 روپے اب بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے غریب لوگوں کو اور تمام لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اس وقت دنیا بھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے چھو گئی ہیں۔ ہم ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سارا سال اگلا انشاءاللہ، اور آج ہم نے یہ انٹرنل بجٹ کے اندر بھی لی، سارا سال ہم حتی الممکن کوشش کر کے چینی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پہ 70 روپے کی بیچتے رہیں گے، اور آٹا جو ہے وہ 40 روپے کلو بیچتے رہیں گے۔ اس کی سبسڈی ہم سارا سال کرتے رہیں گے، تو غریب لوگوں کو وہاں پر کم از کم ہم ایک یہ مہنگائی سے روکیں گے۔ چینی آپ کو 70 روپے کی اور آٹا 40 روپے کلو ملے گا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سے۔ اس کے علاوہ صوبے چاہیں، میرے خیال سے پنجاب جو ہے وہ 45 روپے میں شاید آٹا بیچ رہا ہے صوبے کے اندر، باقی صوبوں کا مجھے نہیں اتنا ایگزیکٹلی پتہ، اور میں انکریج کروں گا تمام چیف منسٹر صاحبان کو کہ وہ بھی اپنی صوبوں کے اندر یہ سبسڈی دیں۔ ہم اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں تیل کے اوپر، خوردنی تیل کے اوپر، کھانے پینے کے تیل کے اوپر بھی 100 روپے، گھی کے اوپر 100 روپے کلو سبسڈی دے رہے ہیں، اور چاول اور دال پہ بھی سبسڈی دے رہے ہیں، کوئی شاید 15 روپے کی غالباً۔ تو یہ سبسڈی چاول اور دال کی بھی کچھ عرصے تک چلے گی، یہ سبسڈی گھی کی بھی انشاءاللہ کچھ عرصے تک چلے گی، لیکن آٹے کی اور چینی کی سبسڈی پورا سال چلے گی۔ یہ شہباز شریف صاحب نے فیصلہ فرما دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ امپلیمنٹیشن کر دیں گے ہم۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مہنگائی آئے گی، لیکن ہم یہ بات میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناگزیر تھا۔ مجھے اس وقت آئی ایم ایف سے بھی فیصلہ کرنا، آئی ایم ایف سے بھی ایگریمنٹ کرنا ہے۔ شوکت صاحب نے جو فیصلے کرے ہیں، جو آئی ایم ایف سے معاہدے کرے تھے، جس کی خلاف ورزی کری انہوں نے، اس سے ہمارے بڑے ہاتھ باندھ دیے تھے، لیکن یہ مجبوری تھی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ایمنسٹی بھی انہوں نے دے دی تھی، جس کے اندر آج تک کوئی ٹیکر نہیں آیا ہے، تو وہ ایمنسٹی بھی 2 جولائی کو ایکسپائر ہو جائے گا آرڈیننس، تو اس کو بھی ہم لایا کہ ٹیک اپ نہیں کریں گے، تو ایمنسٹی بھی ختم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، میں یہاں بات کرنا چاہتا تھا، اگر کسی کو سوال ہو۔ جی خلیق بھائی۔ سر یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آئی ایم ایف کے دن آپ نے ایگری کر لی ہے، اس کی بیسس کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ٹپس اینڈ بٹس موجود ہیں ایک، اور دوسرا یہ کہ آج نیپرا نے 8 روپے فی یونٹ اضافے کی آپ کو ریکمنڈیشن کی ہے، جو آپ نے ججمنٹ ہے وہ دی ہے، تو یہ آن ٹاپ آف 5 روپیز ہے جو عمران خان نے سبسڈی دی۔ تو یہ بتائیے کہ 1 جولائی سے ساری بنس ہوگی یا اس میں سے کچھ آپ کیا کریں گے؟ جی پہلی بات یہ کہ دیکھیں، آئی ایم ایف سے جو معاہدہ انشاءاللہ ہوگا، اور ہمیں یقین ہے کہ جون کے اندر یہ معاہدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن آئی ایم ایف بجٹ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے، تو ہم جو بھی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں وہ بجٹ تک انشاءاللہ پورے کر دیں گے۔ آئی ایم ایف سے روز بات ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ بات چیت ہوتی ہے، کبھی اچھی بات ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی، میں آپ کو سچ بتاؤں، کیونکہ ہر بات ہم ان کی نہیں مان سکتے، ان کی ماننے بھی پڑتی ہیں۔ تو اب جو انہوں نے ایگریمنٹ کرے ہوئے ہیں شوکت علی صاحب نے، اس سے پہلے جو بھی لیڈران نے کرے ہوئے ہیں پچھلی حکومت کے، اس کے اثر سے میں بہت زیادہ تو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں جہاں پہ میں کوشش کر سکتا ہوں کر لیتا ہوں۔ میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا جون کے اندر مثال کے طور پہ، لیکن آئی تھنک کہ سبسڈی ختم کرنی ہوگی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک بجلی کی آپ نے بات کری، تو یہ بیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے، جہاں تک میں نے دیکھی نہیں ہے ان کی رپورٹ، لیکن میرے خیال سے بیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے، تو یہ ابھی لاگو نہیں ہوتی ہے، یہ میرے خیال سے جون کی بل میں تو لاگو نہیں ہوگی فور شور۔ تو جون کی جو 12 تاریخ کو بلنگ سائیکل ہوگی اس میں یہ لاگو نہیں ہوگی، وہ جولائی کے اندر جب پاور سیکٹر اس کے اوپر جب سمری لے کر آئے گا تو اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن فور ناؤ یہ لاگو نہیں ہوتی۔ جی مہتاب بھائی۔ سر بنیادی طور پہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی چیزیں ایگری ہونے جا رہی ہیں، پرائر ایکشنز کون کون سے ہیں؟
میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ بھی ایک پرائر ایکشن ہے. نہیں پرائر ایکشن نہیں دیکھیں ابھی تو جب ان سے ایگریمنٹ ہوگا تو اس کے بعد کچھ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے پرائر ایکشن ہوں جو ان کے بورڈ کے اس سے پہلے ہوں. لیکن ایک جو چیز IMF نے ایک دم کڑی شرط رکھی ہوئی تھی کہ یہ آپ جو پیٹرول پہ سبسڈی وغیرہ جو خان صاحب نے دی تھی اپنے معاہدے کے خلاف جو دیگر سبسڈیاں دی تھیں یہ جو ایمنسٹی دی تھی اس کو ختم کیا جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک DLTL ہوتا ہے جو آپ ایک ریبیٹ دیتے ہیں ایکسپورٹرز کو. 8 مہینے تک ECC لے کر بیٹھا رہا اس نے اپروو نہیں کیا اور 29 مارچ کو جانے سے 2-4 دن پہلے جب ان کو پتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں انہوں نے اپروو کیا صرف ہم کو پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن تو اچھی بات ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا نہیں تو وہ بھی ہم وہ کر جاتے. اب ان کے جو پیسے تھے پچھلے سالوں کے 42 ارب روپے کے اس وقت اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپروو کر چکا ہے تو کیوں نہیں پیسے دیے انہوں نے؟ تو وہ پیسے دے دیتے وہ انہوں نے نہیں دیے پیسے. خیر ہم وہ سب چیزیں کر رہے ہیں لیکن یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب مارچ کے مہینے میں مارچ کے 15 تاریخ کے بعد سے تو انہوں نے یہی صرف کرا ہے کہ جہاں جہاں سرنگیں بچھا سکتے ہیں بچھائیں. جی شہباز پھر ادھر آ جاؤں گا ایک منٹ اس کے شہباز آپ کے بعد. شوکت صاحب سے لے کے اب تک آپ تک جو IMF کہہ رہا ہوں آپ لوگ مان رہے ہیں. حکومت نے پیٹرول مزید 30 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے. پیٹرول کی قیمت 209 روپے 86 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب نے. فواد صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. چند ہی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت میں 60 روپے اضافہ اور آج ہم نے دیکھا کہ یکدم 7 روپے سے زائد اضافہ بجلی کی قیمت میں ہو گیا. اچانک سے اتنی مہنگائی آ جائے گی اس کو روکے گا کون اب سر؟ اور یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب آپ کے فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ جو تیل اور ڈیزل ہے وہ امیر لوگ استعمال کرتے ہیں وہ غریب لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں. اور ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب آپ کی پوری حکومت اس وقت عمران خان کے اوپر بغاوت کا کیس بنانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس حکومت کی پرائرٹیز دیکھ لیں, اس حکومت کی ترجیحات دیکھ لیں اور آپ مہنگائی کا عالم دیکھ لیں اور اس سے ایک معلوم ہوتا ہے کہ اس حکومت کے اس وقت کیا حالات ہیں. کس قدر ایک سمجھیے کہ ایک ذہنی پسماندگی کا شکار ہے اور اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف سیاسی انتقام میں اندھے ہو کر یہ حکومت گورننس سے بالکل مبرہ ہو چکی ہے. گورننس کا اس وقت کوئی حال نہیں ہے. پاکستان میں عام آدمی کی زندگی انہوں نے 3 مہینے میں اجیرن کر کے رکھ دی ہے. 60 روپیہ اضافہ 10 دن میں تیل کی قیمتوں میں عوام کی کمر توڑ دے گا. اس سے مہنگائی کا, بجلی کا اور اس سے ایک اتنا بڑا طوفان جو پہلے ہی آ چکا ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا. اور میں پوری قوم سے کہتا ہوں آپ اگر گھر بیٹھ کے یہ ظلم جو ہے یہ سہتے رہیں گے آپ سے اور عذاب آئے گا. کل آپ لوگ نکلیں پورے پاکستان میں اس مہنگائی کے خلاف جمعہ کے بعد جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوگا, اس میں احتجاج ہوگا. اس میں پوری قوم نکلے اور عوام کو اپنا اس کو حکومت کو عوام اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرو. تو فواد چودھری صاحب آج مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی نیوز کانفرنس میں الزام پھر آپ کی حکومت پہ لگا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ PTI کی حکومت نے IMF سے جو معاہدہ کیا تھا اس پر یہ اضافہ کیا گیا ہے. تو اگر وہ اضافہ تھا تو جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ ہم تو 30 روپے تیل سستا دے رہے تھے اور ہم نے جو روس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا سستے تیل کا انہوں نے کیوں اس کو آگے لے کے نہیں گئے؟ اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے. ان کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے, نہ ان کو پتہ ہے کیا کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی گورننس ہے. میرے خیال میں فائنانس منسٹر کو, انرجی منسٹر کو فوری طور پہ اپنے عہدوں سے آج استعفیٰ دے دینا چاہیے اس سے پہلے کہ عوام ان سے زبردستی استعفے لیں. تو فواد چودھری صاحب جو اتنی مہنگائی آئے گی عوام کس طرح سے اس مہنگائی سے لڑے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, بجلی کی قیمت میں بار بار اضافہ ہو رہا ہے, گندم کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اب اس عوام کو کس طرح سے بچایا جائے اس مہنگائی سے؟ عوام کو نکلنا پڑے گا اس مہنگائی سے. صرف گھر پہ بیٹھ کے پوسٹ لگانے سے اس حکومت سے جان نہیں چھوٹنی ہے. آپ کو احتجاج کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. اور اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے, پیٹرول جو ایک زندگی اجیرن کرتی ہے اس کے لیے عوام کو باہر نکلنا پڑے گا اور اس حکومت سے جان چھڑانی پڑے گی. ادروائز یہ حکومت جو ہے ہمیں لے دے جائے گی. تو چودھری صاحب یہ بتائیے, روس سے پیٹرول خریدنے کا بھی آپ نے ذکر کیا. آپ نے کہا کہ 30% کم ریٹ پر پیٹرول ہمیں مل رہا ہے, لیکن حکومت وقت یہ الزام لگا رہی ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں, نہ ہی روس نے ہمیں کانٹیکٹ کیا کہ ہاں جی آپ سے ایک معاہدہ ہوا تھا, آپ اب پیٹرول کیوں نہیں خرید رہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ تو آپ مان گئے نا, یہ تو انہوں نے پہلے کہا تھا. اس کے بعد جب حماد اظہر نے لیٹر شیئر کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو لیٹر ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا.
اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو معاہدہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور پھر مفتاح اسماعیل نے CNN کے ساتھ انٹرویو میں تسلیم بھی کر لیا کہ یہ جو بات چیت ہے وہ ہوئی تھی، اس کو کنکلوڈ یہ حکومت نہیں کر سکی، اور ہمیں ہماری حکومت کو ہٹایا ہی اس لیے کیا تھا کہ ہم روس سے یہ معاہدے نہ کر پائیں اور ہمیشہ کے لیے ہم مغرب کے غلام ہو جائیں. اور اس وقت ہماری معیشت کی جو کمر ٹوٹی ہے، اس میں اس کو جو ہماری حکومت کو جو عمران خان کی حکومت کو جو ہٹایا گیا ہے وہ ایک پوری عالمی سازش کا حصہ تھا، جس کے بعد اب پاکستان کی معیشت جو ہے اس کی کمر توڑ دی گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب، آپ نے ایکسپریس نیوز کو وقت دیا. اسی اہم معاملے پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب نے. مزمل صاحب، ہم نے دیکھا کہ معاشی حالت تو پہلے ہی بڑی خراب تھی، لیکن بار بار پیٹرول کی قیمت میں اتنا زیادہ اضافہ، اس کا کیا اثر دیکھ رہے آنے والے دنوں میں آپ؟ دیکھیں، جس طرح یہ 60 روپے پیٹرول اور جو آج 8 روپے بجلی کے بڑھائے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ لوگ اپنی سواریوں کو بیچ دیں گے اور گھر کے بجلی کے کنیکشن کاٹ دیں گے. مطلب بوجھ آپ اتنا ڈالیں کہ جتنا برداشت کر سکی قوم آپ کی. کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی یہ ادھر امریکن بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے آپ قیمت پاس آن کر رہے ہیں، اور وہ بھی $1 ارب کے لیے. ہمیں IMF نے پچھلے سال بولا تھا کہ آپ جو ہے 5 روپے بجلی بڑھائیں، ہم نے وہ بھی نہیں بڑھنے دیا، صرف 2 روپے بڑھنے دیا، اور انہوں نے اس کے بعد 8 روپے، اور اگر ٹیکس ملا لیں تو 10 روپے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح پیٹرول 60 روپے اور ڈیزل 60 روپے. کون سی چیز، یعنی تقریباً انہوں نے 40% قیمتیں بڑھا دی ہیں اس ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی. تو اس سال مہنگائی کم از کم 30% ہو جائے گی، اور یہ 30% مہنگائی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ عوام برداشت کر سکے گی. ملک میں بہت زیادہ جو ہے غیر یقینی صورتحال، بے چینی اور بے روزگاری بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ. تو مزمل صاحب یہ بتائیے کہ وہ جو IMF سے معاہدے کا بار بار ذکر کر کے پیٹرول پہ 30 روپے اضافہ، 10 دنوں کے اندر پیٹرول پہ پھر 30 روپے اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو IMF سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کی کیا حقیقت ہے، اور کیا یہ بات طے شدہ تھی کہ سبسڈی واپس لی جائے گی اس پر؟ دیکھیں، بات کوئی طے شدہ نہیں ہوتی، آپ کو سٹینڈ لینا ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگوں نے سٹینڈ لیا حکومت کے سامنے، IMF کے سامنے، اور ہم نے پورے سال سٹینڈ لے کے رکھا. پہلی حکومت تھی جس نے پورے سال سیلز ٹیکس صفر رکھا، پیٹرولیم لیوی جو ہے منفی رکھا. لیکن یہ جو ہے 60 دنوں میں ان کے حوصلے ہاتھ پیر پھول گئے، اور ان سے حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے عوام کی قربانی لے لی. تو مزمل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جس طرح سے آئے دن ہر دوسرے تیسرے دن اتنا مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول بھی 60 روپے بڑھا دیا اور بجلی کی قیمت میں بھی 8 روپے تقریباً اضافہ کر دیا گیا، ان تمام تر اقدامات سے جو IMF ڈیل جو ہے اس پہ کچھ پیش رفت ہوگی، اگلی قسط ہمیں پھر جلدی مل سکتی ہے؟ دیکھیں، IMF کے آگے تو لیٹ گئے ہیں نا. انہوں نے کہ جو کروانا ہے کروا لیں، ہم سے خدا کے واسطے ہمیں پیسے دے دیں تاکہ ہم 2-4 مہینے گزار لیں اور اپنی جو ہے حکومت کے جو ہے نا وقت گزار لیں، انجوائے کر لیں، بیرونی سفر انجوائے کر لیں اور اپنے حلقوں میں پیسے خرچ کر کے اگلا الیکشن جیتنے کی کوشش کریں. تو انہوں نے عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے. اب تو سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کیا کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ. تو مزمل صاحب، آپ خود ماہر معاشیات ہیں، اس معاملے کو بڑے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. اگر آپ اس موقع پر ہوتے تو آپ کی کیا معاشی اسٹریٹجی ہوتی، متبادل حل کیا تھا اس پر آپ کا؟ دیکھیں، ہم نے تو 30 جون تک پہلی بات ہے قیمتیں کم نہیں کرنی. دوسرا، ہم رشیا سے تیل لا رہے تھے، ابھی فواد چودھری صاحب نے بتایا وہ کم از کم 42 روپے لیٹر کی بچت تھی. تو یہ جو آج 30 روپے، اور ہو سکتا ہے ہم 10-20 روپے بڑھا دیں لیکن ہم 60 روپے نہ بڑھا دیں. تو مزمل صاحب، آپ نے کہا کہ 30% مہنگائی اس سے ہو جائے گی، تو اس کو انڈو کیسے کیا جائے گا؟ کتنے مہینے، کتنے سال لگ جائیں گے دوبارہ سے ایک عام آدمی کو ریلیف ملنے کے لیے؟ دیکھیں، بہت ہی مشکل سوال ہے. آدمی کے لیے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا، اور جن کے پاس اگر کوئی بچت پڑی تھی ان کی بچت ختم ہو جائے گی، اور امیر لوگ بھی جو ہیں وہ بھی، اب امیر جو ہے وہ مڈل کلاس ہو جائے گا، مڈل کلاس جو ہے خطۂ غربت کی لکیر کے قریب آ جائے گا، اور غریب تو مزید رہے گا. اس کے لیے کچھ نہیں ہے فی الحال. لوگوں کی مشکلات میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب، آپ نے ایکسپریس نیوز کو وقت دیا، اور اس وقت وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ہو گیا پاکستان میں اسمگل، کیونکہ ہم اتنا سستا ڈیزل بیچ رہے ہیں. تو یہ آپ چھوڑ دیں IMF کیا کہتی ہے، آپ اپنی بھی تو سوچ لگائیں نا. ہم بھی تو پاکستانی اس ملک کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہم کیا یہ بیچنا، یہ ملک کیا اس کا، یہ معیشت کیا اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ جی میں آپ اس کے جی بھائی وہ بھائی جی میرا سوال آپ سے ایک سوچ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اخراجات کم نہیں کرتے تو 4 ارب روپے بچیں گے. تو ان کی ایسی مانے ہے کہ آپ گورنمنٹ سے ہٹ کے جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، کہ پچھلے سال کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ 2666 ارب روپے کو آپ سبسڈی دیتے ہیں. تو اس میں ادارے بھی شامل ہیں، اس میں کاروباری لوگ بھی شامل ہیں.
آپ ان پہ کٹ کیوں نہیں لگاتے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے جتنے FTAs کیے ہوئے ہیں مطلب چائنا سمیت باقی ممالک کے ساتھ، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ملک کس سچویشن میں ہے اور وہ ملک افورڈ کرتے ہیں، ایسی چیزیں جس پہ آپ نے غیر ضروری ان کو چھوٹ دی ہوئی ہیں جو کہ پاکستان میں بھی بنتی ہیں، اس کے باوجود بھرمار وہاں سے ہو رہی ہے، ان سے آپ ری نیگوشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان اس وقت کرائسس میں ہے؟ کم از کم جو ڈیوٹی ہمارا حق بنتی ہے، ٹیکس ہمارا حق بنتا ہے، جو ایون دیٹ پاکستان میں چیزیں بنتی ہیں وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں، ان پہ آپ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ڈیوٹی جو لگتی ہے وہ نہیں بتائیں. شکریہ بھائی. دیکھیں FTAs جب ہم پچھلی مرتبہ تھے اور چائنا سے سیکنڈ پارٹ FTA کرنا تھا تو ہم نے اس کو روکا تھا، اور FTA کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اکثر جو ہے وہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اور دوسرے ممالک جو ہے وہ پاکستان کے اوپر تھوڑا سا شفقت ہی فرماتے ہیں اور کچھ آبجیکشن نہیں لیتے. ہم اس کا اکثر جو ہے وہ RDs لگا سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان میں بن رہی ہے لیکن باہر سے آ رہی ہے اور یہاں پہ مارکیٹ وہ ہو گئی ہے، ہم کو انڈسٹری پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی ہے، ہم اس پہ RD لگانے کے لیے بالکل تیار ہیں. آپ بھی بتا دیجئے، انڈسٹری تو بتاتی رہتی ہے کہ اس پہ لگا دو اس پہ لگا دو، وہ تیار ہیں ہم. لیکن ظاہر ہے آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ امپورٹ ٹیکسز بھی اگر بہت زیادہ کر لیں تو اس سے ایکسپورٹ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ انپٹ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اور اکثر چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، دیکھیں آپ ہمارا امپورٹ جو ہے اگر 78 بلین کا اس بار ہوگا تو اس میں 18 بلین تو خالی خام یہ جو آئل اینڈ پیٹرولیم پروڈکٹس ہے، 4-5 بلین خوردنی تیل ہے، 8 بلین کے ادر ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، کاٹن ہے، ویٹ ہے. تو میں کہاں پہ اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دوں؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم بہت پیسے کماتے ہیں اس پہ ٹیکس لگا کے. 52% جو حکومت